سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب صحیح طریقہ کیا ہے؟ اذان کے جواب دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لوگ الگ الگ طریقے سے جواب دیتے ہیں. کچھ لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو کیا یہ درود پڑھنا ہے یا جواب کا کوئی اور طریقہ ہے؟ یہ جن بھائی نے سوال کیا ہے، آپ پہلے یہ سمجھیے کہ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مشروع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اذان دی جا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عمل کو سکھایا ہے، تو اس کا جواب کا طریقہ بھی سکھایا ہوگا. ایک تو آدمی کو اپنے جسم سے اس کا جواب دینا ہے، یعنی اذان ہو جائے تو نماز کے لیے تیار ہو جائے، اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور ایک زبان سے اس کا جواب دینا یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث لمبی ہے آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کے شریف کی روایت کے اندر بھی ہے کہ جب مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات تم کہو. یعنی مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم اللہ اکبر کہو، مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مؤذن کہے حی علی الفلاح تو کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مؤذن پھر کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. اور جو شخص اس کلمے کو اس طریقے سے اپنے دل سے کہے گا دخل الجنہ، تو وہ جنت کے اندر جائے گا. یہ اس کے لیے بشارت. دوسری بات کہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ کے موقع پر بعض لوگ درود پڑھتے ہیں اور اس کا جواب اس کلمے سے نہیں لیتے جو مؤذن نے کہا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ تم درود پڑھو، بلکہ درود کو الگ جگہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کو بیماری ہو گئی، فوبیا ہو گیا درود کا، کہ وہ کہیں بھی درود پڑھنے لگ جاتے ہیں. اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اذان کے جواب کا طریقہ سکھایا. جب اذان ختم ہو جائے تو درود کی جگہ الگ رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہا کہ سب سے پہلے جو درود اذان کے بعد درود بھیجو میرے اوپر، اور درود بھیجنے کے بعد دعائے وسیلہ کرو میرے لیے، یعنی جو اذان کے بعد کی دعا ہے اسی کو وسیلہ کہا گیا. تو اس دعا کو پڑھو. جو شخص میرے اوپر یہ دعا پڑھے گا اور درود بھیجے گا اذان کے بعد تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی کل قیامت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمل کو سکھایا ہے، درود پڑھنے کا کی الگ جگہ دکھائی ہے اور اذان کا طریقہ الگ سکھایا ہے. تو پھر اب اس کے اندر کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ اس کو طریقے کو تبدیل کیا جائے. حرج کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو درود پڑھیں گے. حرج یہ ہے کہ تیرے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ سنت کی اتباع نہیں کرنی ہے، سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اپنانا، یہی سب سے بڑا حرج ہے. اور اس سے بڑا حرج اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا بس درود پڑھنا شروع کر دو. تو یہی غلطی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اب یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز ہے یا حرام ہے، بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ سنت کے خلاف ہے. جو طریقہ شریعت نے دیا ہے اسی کو ماننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.